ہر نماز میں نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام واجب ہے. واجبی نماز ہو یا مستحبی نماز، تکبیرۃ الاحرام لازمی ہے. نیت ہوگی اور نیت کے فوراً بعد تکبیرۃ الاحرام ہوگی. نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب رکنی ہے، رکن ہے، ایسا واجب ہے کہ آپ بھولے سے بھی اسے ترک نہیں کر سکتے. اگر انسان نے نیت کی، مثلا تکبیر کہنا بھول گیا اور انسان نے حمد و سورہ شروع کیا، مثلا نماز باطل ہو جائے گی. تو تکبیرۃ الاحرام کو کم کرنے کی کسی طرح سے بھی گنجائش نہیں ہے. جان بوجھ کر کم کرے تب بھی باطل ہے، بھولے سے بھی تکبیرۃ الاحرام نہ کہے تب بھی باطل ہے. تو لہٰذا یہ فقہا نے فرمایا کہ تکبیرۃ الاحرام کمی کے اعتبار سے رکن ہے، زیادتی کے اعتبار سے رکن نہیں ہے. کمی کے اعتبار سے یعنی عمدن نہ پڑھے تب بھی باطل ہے، سہون اگر نہ پڑھے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر عمدن تکبیرۃ الاحرام زیادہ پڑھا تب بھی باطل ہے. لیکن سہون اگر کسی نے دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا غلطی سے تو نماز باطل نہیں ہے. کمی کے اعتبار سے واجب رکنی ہے اور زیادتی کے اعتبار سے اگر سہون ہو تو واجب رکنی نہیں ہے کہ سہون اگر تکبیر الاحرام زیادہ پڑھ نماز باطل نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام یہ ہے کہ نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، یہی تکبیرۃ الاحرام ہے. اللہ اکبر کہنا ہے اور اس میں چند چیزیں واجب ہیں. ایک یہ کہ قیام کی حالت میں کہنا واجب ہے کہ آپ کھڑے ہوں. جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہیں تو آپ کھڑے ہوں. نیت آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو. آپ مثلا نیت کر کے کھڑے ہو اسی نیت پہ تکبیرۃ الاحرام کہے. تکبیر کہتے ہوئے قیام واجب ہے حتماً. تو ابھی انسان اگر مثلا صحیح طرح کھڑا نہ ہو، مثلا بدن ساکن نہ ہو، انسان تکبیر پڑھے، نماز صحیح نہیں ہے. قیام میں حتماً ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس میں واجب ہے وہ یہ موالات لازمی ہے تکبیرۃ الاحرام میں. ایک تو یہ کہ اللہ اکبر کو ان دو کلمات کو پے در پے کہیں. اللہ اکبر، بیچ میں فاصلہ نہ دیں. اللہ کہنے کے بعد اگر رک جائیں، وقفہ دیں اور اس کے بعد اکبر کہیں، نماز خراب ہو جائے گی. ان دونوں کلمات میں بھی موالات لازمی ہے. اسی طرح حروف میں بھی موالات واجب ہے. اللہ اکبر میں جتنے حروف ہیں، مثلا حمزہ ال، پھر لا، پھر ہو، پھر اک، پھر اس طرح جدا جدا اگر پڑھیں فاصلہ دے کے تب بھی نماز صحیح نہیں. موالات لازمی ہے. یعنی اللہ اکبر کو جس طرح عام طور پر کہا جاتا اسی طرح کہنا چاہیے، فاصلہ نہیں دینا چاہیے. دو کلمات میں بھی، ان دو کلمات کے حروف میں بھی وقفہ صحیح نہیں ہے. پے در پے اسے جو ہے پڑھنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ طمأنینے کی حالت میں جو ہے تکبیر کہنی چاہیے. بدن ساکن ہونا چاہیے. جب آپ قیام کی حالت میں ہیں، تکبیر پڑھنا چاہے، حتماً آپ کا بدن ساکن ہونا چاہیے. بدن اگر ہل رہا ہو، سر انسان ہلا رہا ہو، بدن ہل رہا ہو، تکبیر کہنا صحیح نہیں ہے. بدن حتماً ساکن ہونا چاہیے اور اس کے بعد تکبیر کہنا چاہیے.